بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک آپ حضرات نے مدارس اسلامیہ کی اہمیت، افادیت، خدمات اور راستے میں جو قربانیاں دی ہیں اس کا ذکر کیا۔ اب کچھ داخلی اور خارجی مسائل کی طرف بھی آپ حضرات کی توجہ مبذول ہو۔ یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنا تجزیہ کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ یہ پورا مضمون محاسبہ جی پہ منحصر ہے۔ عنوان آپ نے سن لیا، مدارس اسلامیہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل۔ مدارس اسلامیہ کو عصر حاضر میں جن مسائل و خطرات کا سامنا ہے وہ داخلی بھی ہیں اور خارجی بھی۔ اس مختصر سے وقت میں پہلے میں داخلی مسائل و خطرات کا ذکر کروں گا، پھر خارجی مسائل و خطرات پر روشنی ڈالوں گا۔ اس لیے کہ سڑک پر کنکر پتھر بچھا ہوا ہو تو اچھے جوتے پہن کر اس پر چلنا اور آگے بڑھنا ممکن ہوتا ہے، لیکن جب یہ کنکر موزے کے اندر گھس جائیں تو پاؤں بھی لہولہان ہوتا ہے اور چلنے کا عمل بھی دشوار ہوتا ہے۔ داخلی طور پر ایک بڑا خطرہ ان مدارس کو جو شخصی ہیں اور شخص واحد کے چشم و ابرو کے سہارے چلتے ہیں، ان کی بقا بھی عوام کے چندے پر منحصر ہے، لیکن ان کی زمین منقولہ، غیر منقولہ جائیداد نجی اور پرائیویٹ شخص واحد یا خاندان کے نام ہوتا ہے۔ اس شخص واحد کی موت کے بعد ضروری نہیں کہ ان کے وارثان کوئی دلچسپی اس کام سے لیں۔ اگر خاندان میں مدارس کے تعلیمی و تربیتی نظام سے دلچسپی رکھنے والا کوئی نہیں رہا تو یہ مدارس بند ہو سکتے ہیں۔ یہ مدارس بند ہو سکتے ہیں اور ان کی اراضی اور جائیداد ترکہ میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ اس لیے شخصی مدرسوں کے لیے ایک ایسی کمیٹی اور ایک ایسا قانونی و کاغذی دستاویز ہونا چاہیے جس کی مدد سے اس شخص کی وفات کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھا جا سکے، کیونکہ اس مدرسہ کی جو بھی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ہے وہ عوام کے صدقات و زکوٰۃ کی رقم سے ہی حاصل کی گئی ہے، کسی نے ادارہ کے لیے وقف کیا ہے۔ اس لیے شخصی مدرسوں میں بھی کاغذات مدارس کے نام ہونے چاہیے اور نجی پراپرٹی کے طور پر اس کے استعمال کا رجحان ختم ہونا چاہیے۔ مدارس میں کمیٹی کے جھگڑے عام ہیں، یہ بھی مدارس کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ملحقہ مدارس میں چونکہ سرکار سے مراعات ملتی ہیں، اس لیے بیشتر مدارس نئی پرانی کمیٹی کے نام پر جھگڑوں کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں۔ یہ جھگڑے عدالت میں جاتے ہیں اور کبھی کبھی تالہ بندی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے کمیٹی بناتے وقت ارکان کے انتخاب میں حق وفاداری کے ساتھ صلاحیت اور صالحیت بھی دیکھنی چاہیے۔ نااہل ارکان سے ادارہ کے وجود کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے اور درس و تدریس کا کام بھی تمام ہو جاتا ہے، جو اصلاً مدارس کے قیام کا مقصد ہے۔ اساتذہ کے جھگڑوں کا اثر طلبہ کی نفسیات اور ذہنی ساخت پر بھی پڑتا ہے اور بسا اوقات ذمہ داران طلبہ کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، جس کا بڑا نقصان ادارے کو ہوتا ہے اور لڑکوں کی تعلیم و تربیت پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ مدارس کی تعلیم کا اپنا ایک موڈ ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جو عرصہ سے رائج ہے، جسے ہم فقہ کی اصطلاح میں تلقی بالقبول کہہ سکتے ہیں۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے احباب مدارس کی اس موڈ اور طریقہ کار کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ یہ دور اختصاص کا ہے، اسپیشلائزیشن کا ہے، اس لیے مدرسہ میں جدید تدریسی آلات، بعض زبانیں، کمپیوٹر وغیرہ سکھانے کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس قدر اس کے نصاب میں تبدیلی کرنا کہ مدرسہ باقی نہ رہے، واقف کی منشا حضرت نانوتوی کے اصول ہشتگانہ کے خلاف ہوگا اور مدرسہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے نصاب میں عصری علوم کی کثرت سے شمولیت اور اس حد تک کہ مولوی آنرس، مولوی کامرس، مولوی سائنس ہو جائے، مدرسہ کے وجود کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ تربیت کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قال نبوت میں تلاوت کے معنی بعد تزکیہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ تزکیہ مدارس میں اس قدر ہونا چاہیے کہ مدرسہ خانقاہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ ہمارے مدارس میں تربیت و تزکیہ کا معیار کمزور پڑا ہے اور اس کمزوری کے نتیجہ میں تزکیہ و تربیت کا جو اختصاص مدارس کو حاصل تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کمزوری اس قدر آ گئی ہے کہ 8-9 سال جن لڑکوں کی تربیت ہم اسلامی تہذیب و ثقافت
کے اختیار کرنے اور فرائض کی پابندی کے لیے کرتے ہیں، وہ جب ہمارے یہاں سے نکل کر کالج اور یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں تو ان کی وضاحت چند مہینوں میں بدل جاتی ہے، اور دیکھنے سے لگتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی مدرسہ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ یہ ہماری تربیت کا انتہائی کمزور پہلو ہے۔ حالیہ چند دنوں میں مدرسہ کی طرف طلباء کا رجوع کم ہوا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مدارس کی اساتذہ کی تنخواہیں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں سے بھی کم ہیں۔ توکل قناعت کے ساتھ اساتذہ زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن ان کے بچے ترقی کی اس چکا چوند سے بچ نہیں پاتے اور وہ اسکول کالج کا رخ کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد بہت سارے اساتذہ نے حصول معاش کی دوسری شکلیں بھی نکال لی ہیں تاکہ وہ اپنے معاشی ضروریات کی تکمیل کر سکیں۔ مدارس کے طلباء کی جو خوراک ہے وہ بھی طلباء کو مدارس سے دور کر رہی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ خورد و نوش کا معقول انتظام دارالاقامہ کے طلباء کے لیے کیا جائے۔ بچوں کی یہ عمر ان کی جسمانی و ذہنی نشو و نما کی ہوتی ہے، اس وقت ان کا دال روٹی یا دال بھات پر گزارا کرنا اور طبی اعتبار سے متوازن غذا کا انہیں نہ ملنا ذہنی و جسمانی طور پر انہیں کمزور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالدار حضرات اپنے مال کا میل تو زکوٰۃ کی شکل میں دے دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچے نہیں دیتے۔ اس لیے ہمیں اپنے خورد و نوش کے نظام کو دارالاقامہ کے ٹھیک کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت کسی سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے مدرسے میں 500 بچے کیوں نہیں رکھے، وہ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ دورہ حدیث تک تعلیم کا نظم تمہارے یہاں کیوں نہیں تھا۔ البتہ اللہ رب العزت یہ ضرور پوچھے گا کہ جتنے بچوں کو رکھا انہیں کام کا کیوں نہیں بنایا۔ مدارس سے بچوں کے دور رہنے کی ایک وجہ جسمانی تعذیب ہے۔ کبھی یہ بات ٹھیک تھی کہ گارجین استاد سے کہتا تھا کہ ہڈی ہماری یا گوشت آپ کا، لیکن آج کے دور میں تدریس میں ضرب شدید تو دور ضرب خفیف کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قابل تعذیب جرم ہے، اس لیے اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ مدارس کے تدریسی نظام میں بھی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جدید طریقہ تدریس جس کو لرننگ میتھڈ کہتے ہیں کو اپنانا چاہیے۔ لیسن پلان اور تدریس کی تیاری رات سے ہی کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابر بغیر مطالعہ کے پڑھانے کو درست نہیں سمجھتے تھے۔ بغیر منصوبہ بندی کے درس ہمیشہ غیر مفید ہوتا ہے، اس لیے درس کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ پریکٹیکل صرف سائنس کی تدریس ہے۔ ہمارے یہاں پریکٹیکل کے ذریعے درس کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ ہم وضو اور نماز کی عملی مشق تو طلباء کو کراتے ہیں، لیکن اوقات صلاۃ کے لیے جو علامات مقرر ہیں ہم نے کبھی اس کا مشاہدہ طلباء کو نہیں کرایا۔ صبح صادق، صبح قاضی، فے اصلی، زوال، مثل اول، مثل ثانی، شفق ابیض، شفق احمد اور بیع و شراء کے مسائل کا مشاہدہ اور عملی مشق ہمارے یہاں نہیں کرایا جاتا۔ اگر یہ کرانا شروع کر دیں آپ حضرات تو طلباء کو عربی عبارتوں کا سمجھنا ان مسائل سے متعلق انتہائی آسان ہوگا، اور اس میں کوئی خرچہ آپ کو الگ سے نہیں کرنا پڑے گا، مالی کوئی معاملہ ہی نہیں۔ مسائل اور بھی ہیں لیکن وقت ختم ہوگا، اس لیے اب خارجی خطرات کا رخ کرتے ہیں۔ خارجی خطرات میں سب سے بڑا خطرہ سرکاری دخل اندازی کا ہے۔ آسام میں آپ نے سنا مدارس بند کر دیے گئے۔ بنگال کا مشہور مدرسہ عالیہ آبادیہ یونیورسٹی ہے۔ یوپی میں 7500 مدارس غیر قانونی قرار پا چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں پوری تیاری کے ساتھ مدارس کے نظام کو ان قواعد و ضوابط کا پابند بھی بنانا چاہیے جو سرکار کی طرف سے رائج ہیں۔ اسی طریقے سے ٹرسٹ یا سوسائٹی کے ذیل میں مدارس کو رجسٹرڈ کرا لیا جائے تاکہ اس کی قانونی حیثیت بھی مضبوط رہے۔ یہ سروے بہبودی اطفال کے نام پر جب کیے جائیں تو سرکار کے جو پیمانے ہیں اس پیمانے پر آپ پورے اتر سکیں۔ مسائل و خطرات اور بھی ہیں، سب کا ذکر مختلف حضرات کے ذریعے آیا ہے، آئے گا، اس پر تفصیلی گفتگو ان حضرات پر چھوڑتا ہوں۔ البتہ ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، طوفان جب آتا ہے تو کمزور پیڑ پودے اکھڑ جاتے ہیں اور خس و خاشاک کی طرح اڑ جاتے ہیں، لیکن مضبوط اور تناور درخت پر اس کے اثرات کم پڑتے ہیں۔ مدارس کو جو خطرات درپیش ہیں اس کا انفرادی طور پر مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارا شریعہ نے
وفاق المدارس کے نام سے ایک جماعتی نظام قائم کیا ہے، اس کے دستور کے اعتبار سے ہماری دخل اندازی انتظامی امور میں نہیں ہوتی، لیکن نصاب تعلیم، نظام امتحان اور نظام تعلیم میں یکسانیت پیدا کر کے ہم تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ وقت آنے پر ہمارا شریعہ کے زیر اہتمام ان خارجی حملوں کے مقابل کے لیے کھڑے ہونے کو بھی ہم تیار ہیں۔ کم از کم بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے مدرسوں کو اس اجتماعی نظام کا حصہ بننا چاہیے اور اسے مضبوط کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کا رابطہ مدارس کا نظام بھی اسی اجتماعی نظام کی عملی شکل ہے اور اس اتحاد کے اپنے فائدے ہیں۔ ہم سب کو اجتماعی کاموں کے طریقہ کار، اطلاعات، روابط اور معاونت کے ساتھ مدارس کو درپیش ان تمام خطرات کا مقابلہ کرنا ہے۔ داخلی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔